الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک گرامر کا پیپر شروع کر رہے ہیں ہم آج کا۔ عربک گرامر میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک لازمی سوال آتا ہے شارٹ کوسچنز کا، اور اس کے بعد پھر 5 یا 6 یا 7 وہ لانگ کوسچنز آتے ہیں، تفصیلی کوسچنز آتے ہیں۔ تو یہ پہلے جو ہیں یہ میں نے شارٹ کوسچنز سولو کیے ہوئے ہیں، دیکھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثلاثی مزید فی، جو ہم کلمات جن سے کلام بنتا ہے ان کی ابتداءً 6 اقسام ہیں، یعنی تعداد حروف کے اعتبار سے اہل صرف کلمات کو 6 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ جہاں سے کسی کو کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے گا، اور جب میں لیکچر دے لوں گا یا میں پڑھا لوں گا اس کے بعد پھر ہم کوری کے لیے یا ایف اے کیو کے لیے سیشن رکھ لیں گے جس میں آپ اپنے کوسچنز وغیرہ وہ پوچھ لیا کریں گے۔ تو تعداد حروف کے اعتبار سے جو کلمہ ہے اس کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے کہ جس میں 3 حروف والے کلمہ ہوں، مثال کے طور پر جیسے ناصارہ ہے، سامیہ ہے، مطلب 3 حروف ہوں۔ اور ثلاثی مزید فی وہ ہوتا ہے کہ جس میں 3 حرف اصلی ہوں لیکن ساتھ کوئی نہ کوئی حرف زائد بھی ہو۔ وہ حرف جو زائد ہوتا ہے وہ اوزان ہے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اصلی حرف ہے یا یہ زائد حرف ہے۔ اور وہ زائد حرف ثلاثی میں 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، اور 3 حرف بھی زائد ہو سکتے ہیں۔ یعنی جو ثلاثی مزید فی ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جس میں 1 حرف زائد ہوتا ہے، کچھ وہ کلمات ہیں کہ جن میں 2 حرف زائد ہوتے ہیں، یعنی اصلی حروف 3 ہی ہوتے ہیں لیکن 2 حرف مزید زائد ہوتے ہیں، اصلی حروف 3 ہی ہوتے ہیں لیکن 3 حرف زائد ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی مختلف اقسام ہیں۔ دیکھیں وَيَنْقَسِمُ الْفِعْلُ، اور فعل تقسیم ہوتا ہے المزید، جو ثلاثی مزید فی فعل ہے، الا ثلاثت اقسام، 3 قسموں کی طرف، فرعیت فرعی۔ ثلاثی مزید فی فعل 3 فروعی اقسام کی طرف منقسم ہوتا ہے، اس کی مزید 3 فروعی اقسام ہیں۔ وہی المزید ہی الفعل المزید الثلاثی بحرف واحد، اور وہ فعل ثلاثی مزید فی ہے کہ جس میں 1 حرف زائد ہوتا ہے، جیسے اخرجہ، اصل میں خارجہ تھا، خارجہ 3 حرف ہیں، اور اس سے پہلے حمزہ جو ہے اس کو زائد کیا گیا تو یہ اس طرح ثلاثی مزید فی بن گیا اخرجہ۔ اس طرح اظہرہ، یہ ظاہرہ سے اظہرہ بنا ہے، اس میں حمزہ زائد کیا ہے۔ اس طرح اقامہ، قامہ سے بنا ہے، اس میں حمزہ زائد کیا۔ تو یہ ساری مثالیں وہ ہیں کہ جس میں شروع میں 1 حرف زائد ہے۔ اس طرح والفعل المزید الثلاثی بحرفین، وہ ثلاثی کہ جس میں 2 حرف زائد ہوتے ہیں، یعنی حروف اصلیہ 3 ہی ہوتے ہیں لیکن 2 حرف اس میں زائد السلام ہوتے ہیں۔ علیکم وعلیکم السلام۔ سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو اسکرین شو سر ہو میری رہی ہے؟ ابھی جوائننگ ہوئی ہے تو جی سر شو ہو رہی ہے، سٹارٹ ابھی کریں، ابھی میری جوائننگ ہوئی ہے تو یہ ریکارڈنگ بعد میں مل جائے گی آپ کو، تھوڑا بہت اوکے مس ہو گیا نا، یہ ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں اس کی اسکرین کی، یہ آپ کو بعد میں مل جائے گی۔ والفعل اوکے المزید الثلاثی بحرفین مثل انتصر، اور وہ فعل کہ جو 2 حرف جس میں زائد ہوتے ہیں، یعنی حروف اصلیہ 2 ہی ہوتے ہیں، حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں اور ان 3 کے علاوہ 2 حرف اور زائد ہوتے ہیں، جیسے انتصر، یہ اصل میں ناصرہ تھا، نون صاد را، یہ 3 تھے، اس سے یہ ثلاثی بنتا تھا، اور اس میں جو ہے الف اور تا یہ 2 زائد ہیں۔ اس طرح احتسبہ، یہ حاسبہ تھا، حاسین با اس کے حروف اصلی ہیں، اور اس میں جو الف اور تا یہ زائد ہیں۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اصلی ہیں اور یہ زائد ہیں؟ تو ان کے ابواب ہیں، جب ہم ان ابواب پر جس طرح ایک میزان ہوتا ہے نا، ہم اس میں تولتے ہیں، تو اس طرح حروف کو تولنے کے بھی صرفیوں نے میزان وضع کیے ہوئے ہیں۔ اس میزان پر جب ہم ان کو لے کر جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اصلی حروف ہیں اور یہ زائد حروف ہیں۔ تو یہ اکتسبہ، اشترا وغیرہ یہ ان کی مثالیں ہیں کہ جس میں 2 حروف زائد ہوتے ہیں۔ آگے ہے
والفعل المزید الثلاثی بثلاثت احرف، وہ ثلاثی مزید فی جس میں 3 حرف زائد ہوتے ہیں، جیسے استغفرہ، یہ اصل میں غافرہ تھا، اور اس میں جو ہے الف سین اور تا شروع والے یہ زائد ہیں. اس طرح استخرجہ، یہ اصل میں خارجہ تھا، اس کے شروع میں جو ہے الف سین اور تا، یہ باب استفعال ہے. باب استفعال میں جو پہلے والے 3 حروف ہوتے ہیں وہ زائد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد والے جو ہے وہ حروف اس کے اصلیہ ہوتے ہیں. تو اصلیہ اور زائد کے اعتبار سے یہ اس کی تقسیم کی گئی ہے. تو یہ تھے ثلاثی مزید فی. اس میں یہ ہے کہ جو ثلاثی مجرد ہے نا اس کے 6 ابواب ہیں، ثلاثی مزید فی کے بھی 12 ابواب ہیں. اس طرح پھر رباعی مجرد کے ابواب ہیں. فعل جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، ثلاثی مزید فی سے آتا ہے، رباعی مجرد رباعی مزید فی. خماسی سے افعال نہیں آتے، اسماء بنتے ہیں. اس طرح خماسی مزید فی وغیرہ سے بھی اسماء بنتے ہیں، افعال نہیں آتے. تو یہ تھا فعل کا ثلاثی مجرد اور مزید فی ہونے کے اعتبار سے اس کی تفسیر. آگے ہے الاجوف. اجوف کی تعریف کرنی ہے. تو یہ حروف علت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے جو فعل کی تقسیم کی گئی ہے، میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سیاق و سباق کا بھی سمجھ آ جائے، کیونکہ وہاں پر جو سوال تو یہی تھا کہ عارف الاجوف، اجوف کی تعریف کریں. تو اب آپ کو اجوف کی تعریف اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب آپ اس کے ساتھ والی جو اقسام ہیں ان کو نہیں پڑھیں گے. اجوف کا لفظی معنی ہوتا ہے جوف، پیٹ. تو جو حرف، جو لفظ کلمہ جس کے درمیان والا حرف حرف علت ہو نا، عربی میں 3 حروف ان کو حروف علت کہتے ہیں، واو الف اور یا. تو جس کے درمیان والا حرف جو ہے وہ واو الف یا میں سے کوئی ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اجوف ہے. جس کا شروع والا حرف جو ہے وہ حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں مثال. جس طرح وعدہ، وا عین اور دا، میں نے آپ کو بتایا کہ واو الف اور یا یہ 3 حروف علت ہیں. شروع میں حرف علت آئے گا تو اس کو مثال کہیں گے، جیسے وعدہ وغیرہ. درمیان میں اگر حرف علت آئے گا تو اس کو اجوف کہتے ہیں. اجوف کا کلمۃ عینھا حرف علہ، وہ کلمہ کہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو. صرف یہ نا کسی بھی کلمے کا وزن کرنے کے لیے 3 کلمات کو وضع کیا ہے، وہ کہتے ہیں فاعلا، فعلا کا وزن لاتے ہیں. تو فا کلمہ جو ہے اس کو پہلا کلمہ شمار کرتے ہیں، عین کلمہ فعلا میں اس کو دوسرا کلمہ شمار کرتے ہیں، اور لام کلمہ جو ہے اس کو تیسرا کلمہ شمار کرتے ہیں. تو جس کا عین کلمہ یعنی درمیان والا کلمہ جو ہے وہ حرف علت ہو اس کو اجوف کہتے ہیں، اور جس کا آخر والا حرف حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں ناقص. اور اگر 2 حرف علت ہوں کسی کلمہ میں تو اس کو لفیف کہتے ہیں. اگر دونوں حرف علت اکٹھے آ جائیں تو ان کو لفیف مقرون کہتے ہیں. اور اگر حرف علت جو ہے متفرق ہوں، یعنی پہلے حرف علت ہے اور پھر حرف صحیح ہے، اس کے بعد پھر حرف علت ہے، اس کو لفیف مفروق کہتے ہیں. تو یہ اس کو آسان لفظوں میں کلمہ کی 7 اقسام بھی کہتے ہیں، یعنی 7 قسمیں جو ہے کلمہ کی حرف علت اور حرف صحیح کے اعتبار سے. آگے ہے المفعول معہ. مفعول معہ کی تعریف. آپ کو پتا ہے کہ مفاعیل جو ہیں 5 قسمیں ہیں، 5 قسم کے مفاعیل عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. مفعول بہ وہ کہ جس پر فاعل اپنا فعل واقع کرتا ہے، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے اس کو مفعول بہ کہتے ہیں. مفعول فی اس مکان یا اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس وقت یا جس جگہ میں فعل واقع ہوتا ہے اس کو مفعول فی کہتے ہیں. اور مفعول لہو وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پہلا والا فعل کا سبب جو ہوتا ہے نا وہ مفعول لہو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ فعل واقع ہوتا ہے. اور مفعول معہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی معیت میں فعل واقع ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ فعل واقع ہوتا ہے، اس کو مفعول معہ کہتے ہیں. المفعول الذی وقع معہ فعل الفاعل. مفعول معہ وہ مفعول ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. جیسے جاء البرد والجباتا، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ مفعول معہ یہ واو کے بعد واقع ہوتا ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے. یہ منصوبات میں سے ہیں، مفاعیل خمسہ جو ہے وہ منصوبات میں سے ہیں، یعنی یہ کلمہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں ہم زبر پڑھتے ہیں. یہ باتیں آپ یاد رکھ لیں کہ عربی کی اصطلاح میں جو مرفوع کلمہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جس پر ہم پیش پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس پر رفع پڑھ رہے ہیں. جس پر ہم زبر پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اس پر ہم نصب یا فتح پڑھ رہے ہیں.
اور جس پر زیر پڑھتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں کہ اس پر ہم جاری یا کسرہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو حرکات کے نام ہیں ان کو بھی آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے کیونکہ آگے پھر اسی حساب سے میں ان کو استعمال کروں گا. تو یہ مفعول معہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. جیسا نا جا البرد، برد کہتے ہیں ٹھنڈ کو، سردی کو. والجبات، جبات جبے کوٹ وغیرہ. تو سردی کے ساتھ ہی جیکٹیں آ گئی، کوٹ آ گئے. تو یہ واو جو ہے یہ معیت کا معنی دیتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جبے آنا ہے نا، کوٹ وغیرہ، ان کا استعمال یہ سردی کے آنے کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ مفعول معہ ہوتا ہے. اگر اسم المفعول، اسم مفعول، اسم المفعول ہوا اسم مشتق من حروف الفعل المنصرف المبنی للمجهول. سر ایکسکیوز می، جی جی. یہ جو جا البرد اس کی ذرا ترکیب کر دینا، نحوی ترکیب. ہاں، جا فعل البرد اس کا فاعل ہے، واو معیت. اور الجبات آئیے مفعول معہ، فعل اپنے فاعل مفعول معہ کے ساتھ مل کر جملہ فعل یا خبر. صحیح ہے. اچھا، ابھی بھی مجھے میسج آ رہے ہیں کہ وائس نہیں آ رہی. میں کل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لیفٹ کارنر ہے نا وہاں پر وائی فائی اور سیلولر ڈیٹا کا ایک آپشن ہوتا ہے، اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو وائس سنائی دینے لگ جائے گی. ابھی مجھے کتنے لوگوں کے میسج آئے ہوئے ہیں کہ وائس نہیں آ رہی. میں کل سے یہ بتا رہا ہوں کہ وائس اس طریقے سے آئے گی کہ آپ سیلولر ڈیٹا کو آن کریں گے تو لیفٹ سائڈ پہ کارنر جو ہے اس پہ ایک تیر کا نشان بنا ہوگا، اس پہ کلک کریں گے تو وائی فائی اور سیلولر ڈیٹا کا ایک آپشن آئے گا، اس سے جو ہے آپ کو آواز آنے لگ جائے گی. اگر ہے اسم المفعول، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مفعول بھی ہوتا ہے اور ایک اسم مفعول ہوتا ہے. ان کا فرق سمجھنا ضروری ہے کیونکہ بعض دفعہ اسم مفعول اور مفعول بھی اس طرح اسم فاعل اور فاعل ہے، ان میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، الجھ جاتے ہیں لیکن ان میں فرق کیا ہے. تو اسم مفعول وہ ہوتا ہے کہ جو مفعول کے وزن پر ہوتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد سے جو مفعول کا وزن ہے مفعول اس پر آئے، اور اس طرح جو ثلاثی مزید فی سے یا رباعی مجرد مزید فی سے جو مفعول بھی کا وزن ہے، یعنی جو فاعل کا وزن ہوتا ہے اس کے ماقبل آخر کو مفتوح کر دیتے ہیں تو اس میں مفعول کا وزن بن جاتا ہے. تو وہ کہ جو مفعول کے وزن پر آتا ہے نا اس کو اسم مفعول کہتے ہیں. اور ویسے جس پر فاعل اپنا فعل واقع کرتا ہے اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. جیسے یہ ایک نا مثال ہے کہ یہ لفظ ادھر ہم نے لکھا ہوا ہے مضروب، یہ مفعول کے وزن پر ہے، یہ اسم مفعول ہے. ہر وہ کلمہ کے جو مفعول کے وزن پر آئے گا، یا جو ثلاثی مجرد سے مفعول کا وزن ہے یا مزید فی سے جو مفعول کا وزن ہے وہ اسم مفعول ہوگا. لیکن جس پر فاعل اپنا فعل واقع کرے گا وہ مفعول بھی ہوگا. تو یہ آپ تھوڑا سا فرق اس کا ذہن میں رکھیے گا کہ مفعول بھی کس کو کہتے ہیں اور اسم مفعول کو کس کو کہتے ہیں. اسم المفعول ہوا اسم مفعول وہ اسم ہے مشتق من حروف الفعل المنصرف، جو مشتق ہوتا ہے ایسے فعل کے حروف سے کہ جو منصرف ہو، مطلب جس کی گردان بنائی گئی ہو. المبنی للمجہول، اور اس میں جو فعل ہوتا ہے مبنی للمجہول ہوتا ہے، مطلب اس میں فعل کی نسبت جو ہے وہ مفعول کی طرف ہوتی ہے. جیسے مضروب مطلب وہ کہ جس کو مارا گیا ہو، اس طرح. وَيَدُلُّ عَلَى الْوَاقِعِ عَلَى الْفِعْلِ، اور یہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے کہ جس پر فعل واقع ہوا ہے. جیسے مضروب، یہ ضرب یضرب فعل سے ہے، مضروب کا مطلب وہ شخص کو جس کو مارا گیا ہو. بہت بالکل ہی نہیں آ رہی سمجھ، کٹ کٹ کے آ رہی ہے. ہلو، آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ سر آ رہی ہے. اچھا، آگے ہے اسم الفاعل. اس طرح جیسے میں نے اسم مفعول کا بتایا ہے، اسم فاعل کا بھی اسی طرح ہے. فاعل تو کہتے ہیں نا کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اور اسم فاعل اس کو کہتے ہیں کہ جو فاعل کے وزن پر آتا ہے. یعنی ثلاثی مجرد سے فاعل کا وزن فاعلن ہے، اور ثلاثی مزید فی یا رباعی مجرد رباعی مزید فی سے جو فاعل کا وزن ہے وہ اس وزن پر جو آئے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں. یعنی جو ایک مخصوص وزن ہے نا ہم نے اسم فاعل کے لیے وضع کیا ہوا ہے، اس وزن پر جو آئے گا وہ ہوگا اسم فاعل. اور جو ویسے فعل کا فاعل ہے اس کو فاعل کہیں گے. جس طرح ضرب زیدن ہے، اب زید جو ہے یہ فاعل کے وزن پر نہیں ہے لیکن ضربہ کا فعل اس کے ساتھ قائم ہے تو یہ فاعل ہے، اسم فاعل نہیں ہے. تو اسم فاعل وہ ہوتا ہے کہ جو فاعلن کے وزن پر آئے. اسم الفاعل صفت مأخوذۃ من الفعل معلوم، اسم فاعل وہ صفت ہے جو فعل معروف سے بنایا جاتا ہے. لتدل علی فاعل الفعل، تاکہ یہ فعل کے فاعل پر دلالت کرے.
وَيُصَاغُ مِنَ الثُّلَاثِ عَلَى وزن فاعل, اور ثلاثی مجرد سے یہ فاعل ان کے وزن پر بنایا جاتا ہے. جیسے کاتبہ, یہ ایک فعل ہے ثلاثی مجرد کا, اس سے کاتبن فاعلن کے وزن پر, قاتل سے قاتلن, تو یہ فاعلن کے وزن پر بنتا ہے. وَيُصَاغُ مِنْ غَيْرِ الثُّلَاثِ عَلَى وزن المضارع بإبدال حرف المضارع میم مضموما, اور یہ غیر ثلاثی, غیر ثلاثی سے مراد ثلاثی مزید فی بھی ہے اور بائی مجرد بھی ہے اور بائی مزید فی بھی ہے. یہ تمام جو ہیں غیر ثلاثی سے بنانے کا اس کا ایک طرح کا طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو حرف مضارع ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو حرف مضارع ہوتا ہے نا ان کو حروف عطین بھی کہتے ہیں. پہلے ماضی کے شروع میں جو 4 حروف اٹھا کر ہم حرف مضارع بناتے ہیں, الف تا یا اور نون, ان کو حروف عطین کہتے ہیں. الف تا یا اور نون ان کو حروف عطین کہتے ہیں. تو ان حروف عطین جو ہے جو مضارع کے شروع میں ہوتے ہیں ان کو بدل دیتے ہیں میم مضموم. مضموم میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس پر پیش ہو, ضمہ پیش کو کہتے ہیں. تو وَكَسْرِ مَا قَبْلَ الْآخِرِ, اور جو آخری حرف ہوتا ہے نا اس سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے دیتے ہیں. جیسے نا اکرما, اب اس میں حرف مضارع میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حروف عطین ہوتے ہیں الف تا یا نون, تو سب سے پہلے الف کو بدل دیا میم مضموم سے, یعنی ایسے میم سے کہ جس پر پیش ہو. اس کے بعد کیا کیا, کسر ما قبل الاخر, جو آخری حرف سے پہلے والا حرف تھا اس کو دے دیا کسرہ. جیسے یہ مکرمن ہے نا, آخری حرف اس کا تھا میم, میم سے پہلے والا حرف جو را تھا اس کو کسرہ دے دیا اور سب سے پہلے شروع میں اس کے میم مضموم لگا دیا, تو یہ اس میں فاعل بن گیا. اس طرح قدمہ سے مقدمن, تو یہ قدمہ پہلے ماضی تھا, یقدم اس کا فعل مضارع بنتا ہے یقدم, اس میں جو یا تھا اس کو بدل دیا میم مضموم سے. اور ما قبل الاخر یعنی میم آخری حرف ہے اس سے پہلے والا حرف دال ہے, دال کے نیچے کسرہ دے دیا. تو یہ طریقہ ہے اس میں فاعل بنانے کا غیر ثلاثی سے. ثلاثی مجرد سے یہ فاعل ان کے وزن پر بنتا ہے. اچھا آگے ہے فعل المدح والذم. فعل مدح تعریف کو کہتے ہیں, یعنی تعریف کرنے والے افعال اور مذمت کرنے والے افعال وہ مختص ہیں, مخصوص افعال ہیں جن کے ذریعے ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں یا جن کے ذریعے ہم کسی کی مذمت کرتے ہیں. تو جو حروف افعال جو افعال تعریف کے لیے مخصوص ہیں ان کو افعال مدح کہتے ہیں, اور جو افعال مذمت کے لیے مخصوص ہیں ان کو افعال ذم کہتے ہیں. تو فعل مدح ہوا فعل نستخدمه عند استحساننا لصفت حمیدۃ. فعل مدح وہ فعل ہوتا ہے نستخدمه جسے ہم استعمال کرتے ہیں عند استحساننا لصفت حمیدہ, جب ہم کسی کی اچھی صفت کو اچھا کہتے ہیں, اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں. کسی کی اچھی صفت ہے اس کی اچھائی بیان کرنے کے لیے ہم جو افعال استعمال کرتے ہیں ان کو فعل مدح کہتے ہیں. اولی امر یستحق المدح والثناء, یا کوئی ایسا کام کہ جس کام کے کرنے پر جو کرنے والا ہے وہ اس بات کا مستحق ہو کہ اس کی مدح کی جائے اور اس کی ثنا کی جائے. تو ایسے کام کے کرنے والے کے لیے جو افعال ہم استعمال کریں گے انہیں فعل مدح کہیں گے. جیسے نعم الخلق الامانۃ, امانت دار ہونا کتنی ہی اچھی عادت ہے. تو یہ امانت داری اچھی عادت ہے, اس لیے اس کی اچھائی بیان کرنے کے لیے ایک صفت حمیدہ کو ہم نے اچھا بیان کرنے کے لیے جو فعل استعمال کیا وہ ہے نعمہ. تو نعمہ اس کو فعل مدح کہتے ہیں. آگے فعل ذم وہو فعل نستخدمہ عند استہجاننا لصفت سیئہ. فعل ذم وہ فعل ہوتا ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں عند استہجاننا لصفت سیئہ, کہ جب ہم نے کسی کی بری صفت کی حجب کرنی ہو, کسی کی بری صفت کو برا کہنا ہو, اس کے لیے ہم جو افعال استعمال کرتے ہیں انہیں فعل ذم کہتے ہیں. یا کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے یستحق الذم والحجا, جس کے کرنے پر وہ مذمت اور حجب کا مستحق ہوتا ہے. جیسے بئس الخلق والغدر, دھوکہ دینا کتنی ہی بری عادت ہے. تو دھوکہ دہی جو ہے یہ بری عادت ہے. دھوکہ دینے والا جو شخص ہے
وہ اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ دھوکہ دینے پر اس کی مذمت کی جائے، تو اس کے لیے جو فعل ہم استعمال کرتے ہیں اس کو فعل ذم کہتے ہیں۔ یہ شارٹ کوسچنز ہیں، 5 شارٹ کوسچنز آج کافی ہیں۔ اور جیسے آپ کو بیٹری نظر آ رہی ہوگی، بجلی آج ہے نہیں، تو دعا کریں جلدی بجلی آ جائے۔ تو یہ میرا لیپ ٹاپ بند ہونے والا ہے، یہ ریکارڈنگ میں نے سیو بھی کرنی ہے، تو میں ریکارڈنگ یہ سیو کر لوں، اس کے بعد میں دوبارہ پھر آپ کو بھیج دوں۔